سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، ایک دن تھا جب سال 2022 کی آمد تھی، اور اب کل ایک دن آئے گا جب یہ سال ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ دنیا میں جو بھی چیز آئی، ایک دن اس کے آنے کا مقرر ہے، اور اسی طریقے سے دنیا سے جانے کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ جو چیز آئی تھی وہ چیز جائے گی، جو چیز بنی تھی اس کی ایکسپائری ہوگی۔ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے۔ دکان پر چیز خریدنے جائیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس تاریخ کو بنی تھی، اتنے وقت کے لیے کار آمد ہے، اور اس تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گی۔ اس تاریخ کے اندر آپ اسے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ جب وہ تاریخ گزر جائے گی وہ چیز قابل استعمال نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہے۔ انسان وقت مقررہ پر اس دنیا میں آیا اور وقت مقررہ پر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا انسان کی پیدائش ہو کر
انسان دنیا کے پیٹ میں آیا اور ایک وقت آئے گا کہ انسان اس دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جائے، اور جو درمیان کی زندگی ہے وہ ہم نے یہاں پر گزارنی، جتنا وقت ہمیں ملا وہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگر دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا تو آپ پر موت طاری نہیں ہوگی، اور اگر موت کا وقت آ گیا تو یہ دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے پر وقت موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ دن، یہ لمحات، یہ لمحے، یہ وقت، یہ ساعتیں سب گزر رہی ہیں، ہر چیز گزر جاتی ہے، لیکن گزری ہوئی چیز واپس نہیں آتی۔ یہ لمحات اتنے قیمتی لمحات ہیں کہ انسان ایک لمحے کے اندر رب کو راضی بھی کر سکتا ہے اور دوسرے لمحے ناراض بھی کر سکتا ہے۔ یہ لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا عظیم ہے یہ لمحہ کہ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جو لمحہ دنیا کے اندر میسر ہے یہ لمحہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ وجہ بتلائی کہ دنیا کے اندر ہم رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم رب سے واسطہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم نے اپنی خواہشات کو دبا کر رب کو پانا ہے۔ یہ لمحہ جنت میں نہیں ملے۔ وہ جنت تو میرے لیے، میں نے رب کے لیے کیا کیا ہے، یہ سب سے بڑی چیز۔ رب نے تو بتلا دیا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، یہ جنت تمہارے لیے، دنیا تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے، پر فقط کہا انسان تم میرے لیے۔ اسی لیے فرمایا وہاں تو میرا نفس خوش ہوگا، جو یہاں سے کر کے جاؤں گا وہاں کاٹوں گا، پر یہ جو لمحہ مسجد کے اندر یہ ویسے رب کو راضی کرنے کا ہے، یہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے ایک انسان بحیثیت مسلمان اس چیز کا ادراک رکھتا ہے، اگر گزرا ہوا وقت رب کی نافرمانی میں گزرا ہے تو وہ لمحہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت فرما رہی ہیں کہ کوئی ایسا سورج جو غروب ہو جائے اور اس میں اپنے نامہ اعمال میں اضافہ نہ کر سکوں تو وہ دن میرے لیے قابل شرمندہ دن۔ بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے، اگر ایک سورج بھی تمہاری زندگی سے رخصت ہو گیا، اس میں تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، رب کی عبادت نہ کر سکے، جس طرح رب نے کہا اس طرح زندگی اس دن کے اندر نہ گزار سکے، تو یہ دن تمہارے لیے قابل شرمندہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان سال گزر رہا ہے، جانتا ہے کہ زندگی کا پورا ایک سال کم ہو رہا ہے، جانتا ہے اس سال کے اندر میں نے وہ نیکیاں نہیں کی جو کرنا چاہتا تھا، جانتا ہے ان لمحات میں رب کو راضی کر سکتا تھا لیکن اس نہیں کر سکا، اس کے باوجود خوشیاں مناتا ہے۔
فضول خرچیاں کرتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، یاد رکھیے یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جو گزر گیا اس پر شرمندگی اختیار کرو، رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو ربا گناہ ہو گئے، جانے میں بھی ہوئے انجانے میں بھی ہوئے، وہ زندگی واپس نہیں آئے گی، وہ سال واپس نہیں آئے گا، وہ لمحے واپس نہیں آئیں گے، ربا اس میں تجھے راضی کر سکتا تھا، میں نہ کر سکا، یا اللہ اب وقت ہے وہ لمحے معاف کر دے، یا اللہ اب تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھ پر رحمت کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے، جواب آتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان میری رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ یہود و نصارہ کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہ وہ مناتے تھے جو آج مسلمان منا رہا ہے، یہ وہ کرتے تھے آج ہم مسلمان کر رہے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ رب اسراف سے منع کرتا ہے، رب کہتا ہے کھاؤ پیو سب کرو، منع نہیں، لیکن حد میں رہو، حد سے نکلنے والے کو رب پسند نہیں کرتا، اور جسے رب نہ پسند کرے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہ ہر چیز سے محروم، کیونکہ وہ رب ناراض کر بیٹھا ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے آپ کو مجھے بنایا، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق کی، اگر وہ خود بادشاہ ناراض ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر آج یہاں پر ہمارا ایک بڑا ہو، ایک دفتر میں ہم کام کر رہے ہوں، ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری تنخواہ رک جائے گی، ہماری ساری سہولیات رک جائیں گی، ہم نوکری سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے باس کو ناراض کیا ہے۔ یہاں نہیں سوچتے ہم نے کس کو ناراض کیا ہے، یہاں ہم نہیں سوچتے، دفتر کا علم ہے، بادشاہ کا علم ہے، وزیر کا علم ہے، ناراض ہو گیا تو زندگی اجیرن بنا دے گا، پر یہاں نہیں سوچتے کہ رب اگر ناراض ہو گیا تو ہم کیا کریں۔ یہ ہر چیز یہیں رہ جائے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ آج سال نو کے جشن پر مسلمان تو مسلمان حکومتیں ایک دوسرے کا وہ جو مقابلہ کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ آتش بازی کون کرے گا، سب سے زیادہ پیسہ کون خرچ کرے گا، سب سے زیادہ دنیا کو کون دکھائے گا۔ لوگوں، دنیا والے دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے آپ سے، چند لمحے تمہیں یاد رکھا جائے گا، بھول جاؤ گے، کوئی نہیں یاد رکھے گا آپ کو۔ جس کو اصل یاد رکھنا چاہیے اسے ہم ناراض کر رہے ہیں۔ اسراف سے منع کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں فرمائی، حتیٰ کہ اتنا حکم دیا گیا کہ مال کو اگر آپ کھانے پر خرچ کر رہے ہیں تو کھانے کا اگر کوئی ایک لقمہ بچ رہا ہے تو اسے بھی ضائع مت کرو، اسراف میں آئے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ اگر لقمہ بچ رہا ہے تو اسے بھی کھا لو، نہیں کرنا۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان وہ کرتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ جو شیطان بتلا رہا ہے، جو شیطان راستہ دکھلا رہا ہے، ہم وہ کام کرتے ہی نہیں جو رب الرحمن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے یہ سال گزرنے پر خوشی نہیں، افسوس کا اظہار کیجیے اور رب کے سامنے پیش ہو جائیے اور کہہ دیجیے، یا اللہ معلوم نہیں موت کب آ جائے، اس کا علم صرف رب کائنات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہر کسی نے آنا ہے اور جانا ہے،
صحت مند بھی جا رہا ہے، بیمار بھی جا رہا ہے، فقیر بھی جا رہا ہے، بادشاہ بھی جا رہا ہے۔ یہ کسی کو مہلت نہیں دیتی، ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے۔ ہم نے جانا ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ اگر رب کو ناراض کر کے چلے گئے تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اگر رب کو راضی کر لیا، رب نے جو احکامات دیے ہم نے اس پر عمل کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہم نے ان پر عمل کر لیا، تو قبر بھی روشن، حشر بھی روشن۔ تو اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ سال کا کوئی جشن نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا ایک آپ سے حصہ رخصت ہو رہا ہے۔ زندگی کے لمحات، ایسے لاکھوں کروڑوں لمحات جو تھے وہ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ سال گزرتے گزرتے ایک سال آپ کو قبر کے قریب کر کے جا رہا ہے۔ یہ صرف جا نہیں رہا، یہ ہر وہ چیزیں، لمحات، نیکیاں جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ سمیٹ کر آپ کو قبر کے قریب کر کے جا رہا ہے۔ جو ہم نیکیاں کرتے تھے، جو ہم بدیاں کرتے تھے، یا گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہے، یا ہم گانے سنتے رہے، جو کرتے رہے، یہ ان سب کو لپیٹ کر لے کر جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن گواہی بھی دے گا۔ اب بھی وقت ہے، اٹھا لیجئے ہاتھ، منا لیجئے رب کو۔ رب اتنا رحیم و کریم ہے، ایک آنسو پر پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں منانا چاہتے؟ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری ہر چیز تباہ ہو رہی ہے۔ رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً۔ جو ہم نے قانون بنائے، جو ہم نے تمہیں چیزیں عطا کی، آنکھ عطا کی، کان عطا کیے، پورا جسم تمہیں عطا کیے، سب چیزیں عطا کی، جب تم ان سے خلاف توقع کام کرتے ہو، معیشتاً زنکا، ہم تمہاری معیشت کو ضبط کر لیتے ہیں، ہم تمہاری ہر چیز روک لیتے ہیں جب تم گناہوں کی طرف بڑھتے ہو۔ جب توبہ کرتے ہو، میری طرف بڑھتے ہو، تو میں یہ راستے کھول دیتا ہوں، یہ ہر چیز کھل جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت بادشاہوں کو بھی اس کے قدموں پہ لا کر بٹھا دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے پاس کتنی مال ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں۔ بس جس کو رب نے عطا کیا اس پر شکر ادا کرو۔ یا اللہ جس حال میں بھی رکھا تیرا شکر ہے، تو نے جو بھی دیا تیرا شکر ہے۔ تو نے کسی کو عزت دی، وہ تو ہی کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت۔ یہ رب کے کام ہے، رب کے فیصلے پر راضی رہیں، انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ پر راضی رہے گی اور آخرت بھی راضی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سال گزشتہ کے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور آنے والے سال میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔